أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا لسٹ ہے. کبیرہ گناہ مانا وہ گناہ کہ بغیر توبہ کرنے کے اس کے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ بغیر توبہ کے وہ معاف ہو، بلکہ اس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا اور اس گناہ پر پشیمان ہونا، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ تمام شرائط ضروری ہے. کبیرہ گناہ کے وجہ سے بندہ کافر نہیں البتہ فاسق بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس گناہ سے تو اس کا شمار پھر فاسقین میں ہوگا. ان گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کرنا ہے، جس کا تذکرہ اس آیات کے آخر میں ہے جو میں نے تلاوت کی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت میں کسی انسان کے بے حرمتی اور بے عزتی کا پہلو ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے بے احترامی اور بے عزتی سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ نے بنی آدم کو مکرم محترم بنایا، اور کوئی اس احترام پہ نقد کرے، اس میں عیب نکالے. پھر عیب کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی میں قدرتی طور پر کوئی ایسی صفت ہے جو آپ کو پسند نہیں. کسی کا قد ایسا ہے کہ قد بہت چھوٹا ہے، کسی کے اعضاء میں کان ہے، ناک ہے اور وہ عام ترتیب سے ہٹ کر ہے. کوئی قد و قامت میں بہت زیادہ لمبا ہے. اسی طرح مختلف کوئی بھی خلقی صفت، قدرتی صفت اگر کسی کا ایسا ہے کہ آپ کو عجیب لگے، آپ اس کو برا سمجھے، یا اس کے برائی کسی کے سامنے بیان کرے کہ فلاں آدمی قبیح شکل کا ہے، فلاں آدمی قبیح شکل کا ہے، برے شکل کا ہے، یہ تو غیبت کے ساتھ ساتھ قدرت کے ایک صناعت پر اعتراض بھی ہے، قدرت کے ایک معاملے پر اعتراض بھی ہے. یہ تو بہت برا ہے. انسانوں میں دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کریمہ آپ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ کسی کھانے کے چیز میں بھی عیب نہیں نکالتے. دسترخوان پر جو بھی پڑا ہے اگر پسند ہے تو آپ علیہ السلام تناول فرماتے، کھا لیتے، اور اگر پسند نہیں بس کچھ بھی نہ کہتے. پسند نہیں ہے تو مت کھائیے، پسند ہے تو بس کھا لے، لیکن عیب نہیں نکال سکتے ہو کہ یہ سبزی اس طرح ہے یا یہ چیز ایسے ہی ہے. تو عیب نکالنا
آپ علیہ السلام کے عادات کے خلاف۔ انسان میں آپ کو انسان پسند ہے، اچھا ہے تو صحیح ہے، پسند نہیں تو اس کا عیب مت بیان کرے۔ تو ایک وہ معاملات جو انسان کے خلقی معاملات ہے، قدرتی، اس میں عیب نکالنا تو قدرت پر اعتراض بھی ہے۔ اور ایک انسان کے عادات ہے، برائیاں ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کا نقصان اگر معاشرے کو ہے تو پھر آپ بتا سکتا ہے، یعنی کوئی بڑا ظالم ہے تو آپ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کے قریب مت جاؤ، ظلم کا شکار ہو جاؤ گے۔ یا کوئی ایسا ہے کہ وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کا کاروبار صاف نہیں ہے، تو آپ دوسرے کو کہہ سکتا ہے فلاں دکاندار سے مت لو، اس کا معاملات صاف نہیں، آپ کو نقصان دے گا۔ کسی کے اندر دینی نقصان ہے، کسی کا عقیدہ شریعت کے خلاف ہے، یا وہ آپ علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر بدعات برے اعمال کرتا ہے، تو آپ دوسرے سے کہہ سکتے ہو کہ فلاں آدمی وہ صحیح دعوت نہیں دیتا اور آپ کو اسلام سے دور لے جائے گا، اس لیے اس کے پاس مت بیٹھو۔ یا کوئی برائی ہے، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اپنے ظلم کی شکایت آگے کر سکتے ہو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو ایسے کچھ صورتیں ہیں کہ اس میں آپ اس بندے کے حالات آگے بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صورتوں سے ہٹ کر کوئی ذاتی معاملات ہے کسی کے ذاتی برائی ہے جو اس کے حد تک ہے، اور آپ وہ برائی اس کے سامنے اس کی ذلیل کرنے کے لیے بتاؤ گے، یہ تو بڑا جرم ہے۔ پھر تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کو طعنے دیتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو ایسے برائی سامنے تذلیل کے نیت سے، اس کو خوار کرنا، ذلیل کرنے کے نیت سے، یہ تو تباہی کی علامت ہے۔ اصلاح کی نیت سے تنہائی میں آپ بتا سکتے ہیں اسے کہ آپ اپنے اصلاح کریں، تبلیغ کے انداز سے، خیرخواہی کے انداز سے، وہ الگ چیز ہے۔ اور اس کی برائی وہاں بیان کرنا جہاں وہ نہیں چاہتا، وہ ناخوش ہوتا ہے کہ میرے برائی آپ مجلس میں کسی کو بتا دے یا لوگوں کے سامنے کسی کو بتائے، تو پھر غیبت کہلاتا ہے۔ الزام لگانا الگ چیز ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے نہیں اور آپ کسی مسلمان پر عیب لگا لیتے ہو تو بہتان تو بہت عظیم گناہ ہے۔ اس میں عیب ہے اور آپ وہ عیب کسی مجلس میں بتاتے ہو لوگوں کے سامنے، جس سے وہ بندہ بے خبر ہے، جس کے برائی بیان کرنے آپ لگے ہیں، تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت اس کی عزت پر حملہ ہے، اس لیے آیات میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مومنو تم میں سے کوئی کسی مومن کا غیبت نہ کرے۔ کیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھاتا رہے جبکہ وہ مسلمان مردہ ہو۔ مردہ لاش، کوئی مردہ لاش سے کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ مردہ اس لیے کہ جیسے مردہ بے خبر ہے دنیا کے حالات سے، تو وہ انسان جس کے غیبت میں آپ لگے ہو وہ بھی تو بے خبر ہے کہ کون میرے غیبت کرنے، میرے پیچھے لگا ہے۔ اور گوشت سے بڑھ کر تو انسان کی عزت ہے۔ تو انسان کے غیبت ایسا ہے جیسے اس سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ لینا۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ پھر خاص کر نیک لوگوں کے علماء صلحاء، پھر درجہ بدرجہ جتنے بڑے ہو
تو ان کا گوشت تو زہریلی گوشت ہوتا ہے. لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کرام کا گوشت وہ تو زہر آلود ہے، وہ آپ کے دین کو اور آخرت کو برباد کر دے گا. کسی بھی انسان مسلمان کے غیبت وہ انسان کے آخرت کو برباد کر دیتا ہے. آخر میں ہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ان گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے اور توبہ کے لیے تقوی ضروری. جس دل میں خوف خدا نہیں، وہ پورا قرآن سن کے پھر بھی اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور جب خوف خدا تقوی پیدا ہو جائے تو پھر توبہ کوئی مشکل نہیں. پھر بندہ سوچتا ہے اور وقتی فائدے سے زیادہ بڑھ کر اپنے آخرت کا سوچتا ہے. ہمارے مجالس، صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، علماء کے مجالس اس معاملے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ غیبت اور دوسروں کی برائی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس نے ہر مجلس کو گھیرے میں لیا. اچھے ہو برے ہو، علماء ہو عام لوگ ہو، سب کے مجالس میں یہ گناہ بڑے مقدار پر ہر مجلس کا ایک بڑا عیب بن چکا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آپ کی برائی بیان کرتا ہے. تو اس نے کہا عمل نامہ تو اس کا اپنا ہے، رجسٹر بھی اس کا ہے، قلم بھی اس کا ہے، منہ زبان بھی اس کا ہے، اس کی مرضی وہ اپنے عمل نامے کو اور اپنے رجسٹر کو برائیوں سے بھر دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی ایسا جواب دے کہ برائی بیان کرنے والا خاموش ہو جائے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تو آپ کی برائی بیان کرتا ہے ہر مجلس میں. تو اس نے کہا عجیب بات ہے، شیطان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ملا. اس نے میرے برائی بیان کی تو شیطان نے آپ کو اپنا قاصد بنا کے اور وہ برائی آپ مجھ تک پہنچا دیتے ہو تاکہ میرا اور اس کے درمیان تعلق خراب ہو جائے. تو ان کو خاموش کر دیا. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا فلاں آپ کے برائی بیان کرتا ہے، ہر مجلس میں آپ کے برائی بیان کرتا ہے. اس نے کہا خدا کے بندے، شیطان نے تیر مارا لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچا، دور جا کے گرا، تو آپ نے تیر اٹھا کر میرے پاس لے آئے اس تیر کو. تو آپ تو شیطان سے زیادہ نقصانی ہے. شیطان کا تیر مجھ تک پہنچانے والا تو ہی ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا فلاں آپ کے برائیوں میں لگا رہتا ہے ہر مجلس میں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے سمجھایا کہ میں آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر وہ اس بندے نے واقعی میرے برائی بیان کی اور آپ نے مجھ تک پہنچایا تو آپ تو چغل خور ہے. چغل خور کے بات پر تو اعتماد نہیں کر سکتا. آپ دو بندوں کو لڑانا چاہتے ہو، چغلی کرتے ہو، اور اگر اس نے کچھ کہا نہیں آپ اپنے طرف سے لگے ہو، پھر تو آپ فاسق ہے. فاسق کے تو گواہی بالکل قبول نہیں. تو اگر اس نے کہا ہے تو غائبانہ طور پہ کہا اور آپ تو میرے منہ پہ مجھے بیان کرتے ہو. تو اس بندے کے اصلاح کی جس میں تقوی ہوتا ہے واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال لیتا ہے، اس کو برائی سے دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مسائل آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر.